سنتے جائے. میرے مرشد نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ہم میں سے اتنے تک بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر توجہ میرا نوجوان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک کہ اس کے دل کے اندر میں محمد رسول اللہ سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر بیوی سے اپنی جان سے اپنی اولاد سے اپنے بابا سے والناس اجمعین سارے لوگوں کی محبت میں سے مجھ محمد رسول اللہ کی محبت زیادہ نہ یعنی اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت. پھر میں دیکھنے لگا پڑھنے لگا قربان جاؤں میرے علماء میرے پیچھے بیٹھے ہیں ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تائید کریں گے. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا معاون له ولا وزير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے
ڈالو محمد کی غلامی کا. اگر دل میں عشق محمد نہیں، اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا. اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا. برع العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. محبت سے، عقیدت سے افضل درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لے، کوئی زبان خالی نہ رہے. اللہم ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھروں میں سننے والی باپردہ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام، خوبصورت عنوان، آئیے ذرا پیغمبر اعلان کیجئے. فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. جی میرا اللہ اعلان کیجئے، اگر تمہاری دل کے اندر قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، اگر تمہارے دل کے اندر ابا کی محبت، بیٹوں کی محبت، دنیا کی محبت، اپنا مکان کی محبت، اپنے مال کی محبت، خیش رضا کی محبت، تجارت کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے تو تیار ہو جاؤ. فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، پھر اللہ کا حکم تمہارے لیے آ جائے گا. پھر اللہ کا حکم کیا ہوگا؟ توجہ میری طرف. اگر تمہاری دلوں کے اندر ان ساری چیزوں کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، ان کی زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہے، تم وہاں اپنے آپ کو فنا کر رہے ہو. دنیا کے اندر فنا، جاہو جلال کے اندر فنا، دنیا کے اندر غرق، مال کے اندر فنا، بیوی بچوں کے اندر فنا، دنیا کے اندر فنا، مکان کے اندر فنا، تجارت کے اندر فنا. تو یاد رکھو کہ پھر اللہ کا حکم آنے لگا ہے، پھر یاد رکھیے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ جو لوگ جو قوم فاسق ہو ان کو ہدایت نہیں دیتا. کیا معنی، کیا مطلب؟ او دنیا والوں، تمہاری دلوں کے اندر ان ساری محبتوں میں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہو جائے. اگر میں قرآن کی آیت پڑھوں، توجہ نوجوانوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ پڑھوں تو بات بنتی نہیں ہے. دلیل قرآن بھی ہو، پھر نتیجہ نکالوں گا اگر آپ کا ذوق ہو. ادھر دیکھیں، جن لوگوں نے اپنے دل کے اندر
کامرانی کے اعلان قرآن مقدس نے کر کے دکھا دیا. آئیے سنیے گا. اب کہا تھا کہ ان تمام محبتوں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت. کتنا بیٹھے ہو میرے نال بیٹھے ہو تو میں کو جواب دیو. ہاں میں سر نہیں لینا تو آپ کو سمجھا دینا کہ آپ کو سمجھو دکان تے ہلو زمین تے تو آپ کو پوچھے پنجاب رائیار کو مولوی آیا طالب علم کیا بیان کر گیا, کم سے کم یہ خلاصہ بتا سکو. بندہ وہی کامیاب ہوگا جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری دنیا کی محبت سے بھی زیادہ ہوگا. بندہ وہی کامیاب ہوگا جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے نام کے لیے کیا کر دیا ہو, کیا کر دیا ہو, فنا کر دیا ہو, ہر چیز یعنی نشاور کر دی ہو, جان بھی, مال بھی, جاہو جلال بھی, مرتبہ بھی, بیوی بھی, بچے بھی, دنیا بھی, دولت بھی, گھر بھی, بال بھی, تمام چیزیں قربان کر دی ہو. نتیجہ نکال کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. میرے نبی کا فرمان بھی سنتے جائے. میرے مرشد نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین. او میری امت کے لوگوں, ہم میں سے اتنے تک بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر توجہ میرا نوجوان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک کہ اس کے دل کے اندر میں محمد رسول اللہ سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اس کے دل کے اندر بیوی سے, اپنی جان سے, اپنی اولاد سے, اپنے بابا سے, اللہ سے اجمعین سارے لوگوں کی محبت میں سے مجھ محمد رسول اللہ کی محبت زیادہ نہ, یعنی اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت. پھر میں دیکھنے لگا, پڑھنے لگا, قربان جاؤں میرے علماء میرے پیچھے بیٹھے ہیں, ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تحریر میں نے ڈھونڈنا شروع کیا, پڑھنا شروع کیا, مجھے کچھ لوگ مل جائے جنہوں نے دنیا کے اندر دنیا والوں کو ثابت کر کے دکھایا اور دنیا والوں ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بیوی سے زیادہ ہے, بچوں سے زیادہ ہے, اماں سے زیادہ ہے, جان سے زیادہ ہے, مال سے زیادہ ہے, دنیا سے زیادہ ہے, تجارت سے زیادہ ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ آؤ میرے سندھ کے پاسیوں, ستر کے روشن ضمیروں, وہ لوگ مجھے مل گئے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں اصحاب محمد رسول اللہ. نہیں بولے یار, میں دلیل دے کے جاؤں گا. وہ کون لوگ ہیں؟ سارے بولے وہ کون لوگ ہیں؟ ایک دفعہ گونج آنی چاہیے, یہ پورا گوش صحابہ کے ترانوں سے گونج جائے. کہہ لو صحابہ, بولو صحابہ, پھر بھی بولے صحابہ. سنیے گا مدنی میٹھے من ٹھار تو نبیاں دے صحیح سردار تو سوڑے دے ہٹے یار تو قربان جاواں میں صدیق جے سچے یار تو فاروق جے جلال تو عثمان تے کلار تو قربان جاواں میں. چڑ چڑ کے خالق نہیں تے محبوب کو محبوب ہے. سبحان اللہ. چڑ چڑ کے خالق نہیں تے محبوب کو محبوب ہے. ہیرے کے موتی چمک دے نوری ستارے خوب ہے. چڑ چڑ کے خالق نہیں تے محبوب کو محبوب ہے. ہیرے کے موتی چمک دے نوری ستارے خوب ہے. ہو یا اندھیرا دور ہے جب نور تو پر نور ہے, اس نور تے نشکار تو قربان جاواں میں. لوگوں صدیق جے سچے یار تو فاروق جے جلال تو عثمان تے کرار تو
قربان جاوا میں آیا عمر اسلام تے نعرہ لگا تکبیر دا آیا عمر آیا عمر اسلام تے نعرہ لگا تکبیر دا دل کافراں دے ہل گئے نعرہ گیا دل چیر دا مشرک بھجے منہ موڑ کے سب کچھ اٹھائی چھوڑ کے جنار دے لشکار تو قربان جاوا میں آج بھی عمر کا نام آج بھی عمر کا نام سامنے آئے تو کافر بھاگنے لگتا ہے دوڑنے لگتا ہے توجہ میری طرف عنوان کی طرف موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں پھر جب میں نے دیکھا جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے نام کے لیے قربان کر دیا ہو اپنے آپ کو فنا کر دیا ہو تو وہ کون لوگ ہیں ادھر دیکھیے گا وہ ابو بکر صدیق ہے وہ عمر فاروق ہے وہ عثمان غنی ہے وہ سونا علی ہے وہ طلحہ زبیر ہے وہ امیر معاویہ ہے وہ جناب بلال ہے وہ جناب صہیب ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین تحریر دے کے جا رہا ہوں میرے نبی کی دربار میں صحابی آنے لگے نام حضرت ثوبان سکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر دیکھیے گا نگاہ میرے محبوب کے چہرے کی طرف لگائے بیٹھے ہیں دیکھی جا رہے ہیں بیٹھے بیٹھے نے دیکھتے دیکھتے تھوڑی دیر گزری ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے میرے نبی نے پوچھا ماں یبکی کا یا ثوبان او کبھی نہ روے کبھی نہ روے میرا یار ثوبان روتا کیوں ہے توجہ نوجوانوں ادھر دیکھیے گا اللہ کے محبوب کا صحابی رونے لگا پڑھنے لگائے کہنے لگائے آج بھی وہ الفاظ کتابوں میں موجود ہے وہ عربی کی عبارت سونے کے پانی کے لکھنے کے قابل ہے جناب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگے کہنے لگے ہیں انک لاحب الی من نفسی واحب الی من اہلی وولدی فما اصبر حتی آتیک انظر الیک یا رسول اللہ ہماری طرح صحابہ کی محبت زبانی جمع خرچی ہم نام کے دعوے دار ہیں اصحاب رسول کام کے دعوے دار ہیں انہوں نے ثابت کر کے دکھایا میں ترجمہ کرتا ہوں عربی کے الفاظ اتنے پیارے آپ نے سنے ہیں جب ترجمے کی طرف جاؤں گا تو آپ کا 14 طبق روشن ہو جائیں گے بولنے لگے کہتے ہیں اللہ کی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ انک لاحب الی من نفسی مجھے اللہ کی قسم ہے سونا میں کو تیرے نال داڑھی محبت ہے سبحان اللہ زندگی میں چاہتے چویں ماں کے ایک سا داڑھی محبت اللہ کے نبی نے پوچھا کتنی کہنے لگے احب الی من نفسی اپنے آپ سے زیادہ وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي اپنے اہل و عیال سے زیادہ وَوَلَدِي اپنے بچوں سے زیادہ اپنے بیٹے سے زیادہ اپنی بیوی سے زیادہ میری دل کی تمنا ہوتی ہے دل چاہتا ہے صبح ہو شام ہو سویرا ہو شام ہو اندھیرا ہو اجالا ہو رات ہو دن ہو گرمی ہو سردی ہو آنکھیں میری ہو چہرہ مصطفیٰ تیرا مجھے آپ سے اتنی محبت ہے سبق روکنے لگا مڑنے لگا ادھر دیکھیے گا میرے نوجوان بھائیوں جب میں نے صحابہ کو پڑھا کیا یہ بات حضرت ثوبان کی ہے نہیں 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 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک یہی محبت ہے یہی محبت ہے اگلا لفظ یہی عشق ہے یہی پیار ہے یہی فنا ہے آپ کہیں گے کیسے
رہی ہے. ادھر دیکھیے گا ابو بکر بولنے لگے ہیں, حضور کی خدمت میں پڑھنے لگے ہیں, صحابہ سننے لگے ہیں, لوگ لکھنے لگے ہیں, آج امت تک وہ الفاظ پہنچنے لگے ہیں. جو مجدی کاغا کہتا رہے مجھے کیا, میں تو ابو بکر کی صداقت کو رب کے قرآن سے بیان کرنے لگا, عمر کی عدالت کو, عثمان کی سخاوت کو, علی کی شجاعت کو, امیر معاویہ کے تدبر کو, بلال کے طرف کو, اللہ اللہ ان کے ایمان کو, ابو بکر کی معیت کو. لوگ جو مرضی کہتے رہے, آئیے آئیے بڑی پیاری بات جب میں آئی. دنیا والوں, صحابہ میرے نبی کے یہ قرآنی لوگ ہیں, یہ قرآنی شخصیات ہے, تاریخی شخصیات نہیں ہے. صحابہ کو پڑھنا ہے, صحابہ کو دیکھنا ہے, صحابہ کو یہ ایمان کو پڑھنا ہے. تو قرآن کے پاروں میں دے, قرآن کے سپاروں میں دے, قرآن کے ورقوں میں دے, قرآن کی آیتوں میں دے, قرآن کے صفوں میں دے, قرآن کے پاؤں میں دے, قرآن کے رکوع میں دے, قرآن کی آیت میں دے, قرآن کے لفظوں میں دے. صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہے, تاریخ لکھنے والے انسان ہیں. قرآن نازل کرنے والا رب الرحمان ہے. سنیے گا, ابو بکر آئے, کہنے لگے حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ, مجھے تین چیزیں پسند ہے. ابو بکر کون سی؟ پہلی تمنا ہے النظر إِلَى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آنکھیں میری ہو, چہرہ محمد رسول اللہ کا ہو, انفاق و مالی تحت رسول اللہ, مال میرا ہو, اشارہ مصطفیٰ کا ہو, ان یکون بنتی فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بیٹی میری ہو, نکاح محمد رسول اللہ کا ہو, سفر کے روشن ضمیر ہو. جب میں نے ابو بکر کی تمناؤں کو پڑھا, آواز آنے لگی ہوگی, ابو بکر ہم نے تیری تین تمناؤں کو سر پہ قبولیت سے نوازا ہے. آنکھیں تیری ہوگی, چہرہ مصطفیٰ کا ہوگا, مال تیرا ہوگا, اشارہ مصطفیٰ کا ہوگا, بیٹی تیری ہوگی, محبوبہ مصطفیٰ کی ہوگی. بیٹی تیری ہوگی, محبوبہ بولو یار. ابو بکر کی پہلی تمنا کہ میری ہو, چہرہ محبوب تیرا ہو. میں نے پڑھا, میں نے دیکھا, ابو بکر کی گود ہے, ابو بکر کی جھولی ہے, میرے محبوب کا چہرہ اندر ہے. علماء بیٹھے ہیں, آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, ایک بات کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ ہجرت کا سفر پہلی رات ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا. پہلے دن بھی بولو, پہلے دن بھی ہو سکتا تھا. لیکن میں یوں کہتا ہوں, میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, کہیں دیکھا نہیں ہے, میرے اندر کی آواز ہے, یہ 3 دن 3 راتیں اللہ نے بنائی ابو بکر صدیق کے لیے. یہ 3 دن 3 راتیں اللہ نے بنائے. ادھر دیکھو یار, ادھر دیکھو, کوئی ماحول بناؤ. خدا کی قسم وضعی میں نے اتنا بڑا اونچا جملہ بولا کہ بس سبحان اللہ کی گونج آنی چاہیے تھی, آپ سے اوپر سے گزر گیا. جب اللہ کے محبوب نے سفر شروع کیا, ہجرت کا سفر ہے, غار ثور پر چڑھے ہیں, پہلی رات ہی نکل جاتے, اللہ کا حکم ہوتا تو نکل جاتے, لیکن لگتا یوں ہے یہ 3 راتیں 3 دن اللہ نے ابو بکر کے لیے بنائے ہیں. تکبیر, جانے محمد مصطفیٰ, جانے قرآن, مصطفیٰ کا ہم زبر, مصطفیٰ کا ہم زبر, مصطفیٰ کا ہم زبر, نعرہ تکبیر. کل کو کوئی بندہ معیت ابو بکر کا انکار نہ کرنے لگے, اگر وہ انکار کرے گا تو میں معیت ابو بکر کو قرآن میں بیان کر کے دکھاؤں. بڑی دلیل ہے, بڑی بات ہے. جب غار ثور پہ چڑھنے لگے, محبت مصطفیٰ میں, عشق مصطفیٰ میں, الفت مصطفیٰ میں ابو بکر جوان دوڑا جا رہا ہے. غار ثور آئی, کہنے لگے سونا تھوڑا رک ون, اندر وننا, تسلی کیا, پوت ساچو, اندر گئے, تسلی کی. ادھر دیکھیے, ہمیں ادھر دیکھیں, بات ہو جائے گی. گود ابو بکر کی ہے, جھولی ابو بکر دی,
چہرہ میرے نبی دا ایک رات بھی نہیں، ایکڑی رات بھی نہیں، 12 تا بھی نہیں، 3 راتوں ابو بکر دی ڈھولی محبوب دا چہرہ. ابو بکر یوں دیکھتے ہوں گے، پھر دیکھتے ہوں گے. یہ میری ایک انداز ہے، اندر کی آواز ہے. میں تو یوں کہتا ہوں اللہ غلام اللہ صاحب صحیح پریب شاہ صاحب اللہ 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 آواز آئی ہوگی. ابو بکر تو جو کہتا تھا آنکھیں میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، وہ رد رد کے دس اتھا عمر بھی کوئی نہیں، عثمان بھی نہ ہے، علی بھی نہ ہے، پیو صحابی نہ ہے. کلا تو ابو بکر تو میرا محبوب ہے، جتنا دل کری رد رد کے میرے محمد. مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر لٹایا جس نے اپنا گھر. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ان سے یہ بات اوپر گزر جائے گی. آپ کے لیے جملہ ہے، ایک سفر ہے جو ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ایک سفر ہے جو حضرت موسیٰ کلیم اور اس کی پوری قوم نے کیا. جب دریا پہ پہنچے تو بنی اسرائیل والوں نے کہا انا لمدرکون، آج ہم مارے گئے. پہلے وہ ہمارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، آج وہ ہمیں ذبح کرے گا. حضرت موسیٰ کلیم نے کہا قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی یا ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا. کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ لفظ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ ہے علمی بات، لیکن میں جج کا مولوی ہے، جج کے حساب سادی گل. فرما ان معی یا، میرے ساتھ میرا رب ہے. حالانکہ موسیٰ کلیم کے ساتھ پوری قوم ہے، یہاں کہہ رہے ہیں میرے ساتھ میرا رب ہے. ان ربی سیہدین، اللہ خود راستہ دکھائے گا. میرے ساتھ میرا رب ہے، یا متکلم واحد متکلم کا صیغہ ہے، اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں. ان مایا، بے شک میرے ساتھ میرے ساتھ. یہ جملہ یاد رکھنا. جب ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن تو پہنچ گئے، میرے نبی نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، فکر نہ کر، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. یہاں اللہ کے محبوب نے ابو بکر کو ساتھ ملایا. ابو بکر کو کہاں سے میرے محبوب سے جدا کرو گے؟ ابو بکر کی معیت کو تو قرآن بیان کرنے لگا ہے. چلو یوں سمجھو آپ کے مزاج کے مطابق، بہو عاشق کا عشق دے دادے کیتے، صدیق کا عشق کمالے، طاہر یار غار ولی دے دے رہزم لوگ مثالے. عشق آن محبت آن الفت آن بہاریاں دیوائیاں تیری تا گھر دا سارا مانے. ہاں اتنا پختہ سنگت دا جڑا ستا اج بھی رسول دے نالے. دنیا والوں قیامت کا دن ہوگا، ایک دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے لگے. درمیان میں میرے محبوب ہے، جو دائیں ابو بکر صدیق ہے، بائیں حضرت عمر فاروق ہے، دونوں وزیر ساتھ ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں. میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا اور میرے یارو، میرے صحابیوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آج میں محمد درمیان میں ہوں، میرے سجو تے کھپو ابو بکر تے عمر لہذا قیامت داؤسی. سب تو پہلے میرے محمد کی قبر کھل سی، ابو بکر دی اور میرے عمر دی. جنہیں آج میں درمیان میں آہا تے سجو کھپو میرے یار لہذا قیامت دی میں محمد درمیان میں ہوں گا. دائیں میرا یار ابو بکر ہوگا، بائیں میرا یار عمر ہوگا. میں نے کہا بندہ وہی کامیاب جس نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے
کو، اپنی تجارت کو، اپنی بیوی بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نام کے لیے قربان کر دیا ہو، اپنے آپ کو فنا کر دیا ہو، مال کو قربان کر دیا ہو، وہی کامیاب، وہی کامیاب۔ پھر میں نے کہا مجھے وہ لوگ مل جائے جنہوں نے دنیا کو ثابت کر کے دکھایا ہو، تو پھر مجھے وہ لوگ مل گئے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، بلال ہے، صہیب ہے، سلمان ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اے میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، اگر یہ آواز تیرے کانوں میں پڑ رہی ہے تو غور کیجیے گا، پھر مجھے وہ عورتیں بھی مل گئی، وہ مائیں بھی مل گئی جنہوں نے ہر چیز کو قربان کر دیا تھا۔ آپ کہیں کہ مولی صاحب کیسے؟ پھر شاید بول پر آپ کہنے لگائے صاحب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ سمیہ ہو گئی ٹکڑے۔ آج میری بیٹی کو ڈرامے کی قسط یاد ہوتی ہے۔ آج مغرب کے بعد کون سا ڈرامہ لگے گا؟ ہم سب جلدی جلدی کام، مانی روٹی پکا کو ڈرامہ کچے پائے لسو۔ ناراض نہیں ہونا۔ آج میری بیٹی کو یہ چیزیں یاد ہوتی ہے، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی کبھی سیرت سمیہ کو تو پڑھا، کبھی سیرت عائشہ کو تو پڑھ، کبھی سیرت فاطمہ کو تو پڑھ، کبھی سیرت زینب کو تو پڑھ۔ اللہ اللہ، اما فاطمہ نے کہا تھا علی جی، فرمایا جب میں دنیا سے جانے لگوں نا میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ فاطمہ کیوں؟ اما فاطمہ کہتی ہے میری غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ فاطمہ کے جنازے پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ ہمیں تو نماز نہیں آتی، ہمیں تو نماز کی توفیق نہیں ہے۔ چلو آپ حضرات سے بھی ایک سوال کرتا ہوں، میں پورے پاکستان میں کر رہا ہوں، آج سارا دن میں یوں یوں کتنی دفعہ کیا؟ کتنی دفعہ کیا؟ گنتی یاد ہے؟ قرآن رکھا کریں، ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے قرآن سامنے ہو، قرآن ہوتا میں اٹھاتا ہوں اور یہ قرآن کھول کے کہتا ہوں یوں یوں کتنی دفعہ کیا؟ ہمارے پاس تو نماز کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس تو قرآن کی تلاوت کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس تو درود شریف پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس تو استغفار کی تسبیح کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس تو اللہ کا ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اور دوستو اور نوجوانوں، کامیابی تب ملے گی جب اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی تابع کر لیں گے۔ اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس بندے نے، وہی بندہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے نام کے لیے فدا کر دیا، قربان کر دیا، مال، جان، جاہ، جلال، مرتبہ، تمام چیزوں کی پرواہ نہ گئی، ہر چیز قربان کی۔ قرآن کہتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، ہم نے اعلان کر دیا، پکی بات ہے اسے کامیابی بڑی مل گئی ہے۔ سمیہ ہو گئی ٹکڑے، سمیہ ہو گئی ٹکڑے، کلیجہ دیکھ حمزہ کا، ذخیرہ کی گئی آنکھیں، کہاں یہ دینی آشا ہے، مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ سمیہ ٹکڑے ہو گئی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسلا ہو گئے، حضرت عثمان مال قربان کر دیا ہے۔ ادھر دیکھیے گا میرے نبی کے آخری بات، جس کا نام حضرت مصعب بن عمیر، سب کہتے رضی اللہ، صحابی کا نام ہے تو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ۔ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہیں، ایک بندہ پیچھے آ کے بیٹھ گیا، میں نے کچھ الگ کپڑے ہیں، پراگندہ بال ہے، نبوت کی نظر پڑی، میرے نبی نے دیکھا اور آپ نے فرمایا لگتا یوں ہے جیسے مصعب بیٹھا، مصعب بیٹھا۔ صحابہ نے دیکھا، فرمایا جی یا رسول اللہ لگتا تو وہی ہے۔ آپ نے کہا آگے جاؤ، جو ہی قریب آئے حضرت مصعب بن عمیر کی حالت میرے نبی نے دیکھی تو نبوت کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے کہا کیا ہوا یہ حال تیرا؟ کہنے لگے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگا تھا، میں نے مال لیا، اونٹ لیے، چلنے لگا، دشمن آ گئے، مشرکین مکہ آ گئے، کہنے لگے مصعب جب مکے میں آیا تھا اکیلا آیا تھا، کوئی چیز تیرے ساتھ نہ تھی، اگر جانا چاہتا ہے تو اکیلے جانے کی اجازت ہے، مال لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب ایک طرف مال تھا، دوسری طرف تیرا فرمان، ایک طرف مال تھا، دوسری طرف تیرا حکم تھا، ایک طرف یہ سارا مال تھا، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سارا مال وہی چھوڑا